لوگ کہتے ہیں مولویوں میں اختلاف ہے یار، ایک سے مسئلہ پوچھو وہ مختلف بتاتا ہے، دوسرے سے پوچھو مختلف بتاتا ہے، ایک کوئی اور کہتا ہے دوسرا اور کہتا ہے۔ یہ فتویٰ تو رب نے دے دیا بھائی، اور بندے کے اپنے اندر ہے، اس میں مولوی کی تو ضرورت ہی باقی نہ رہی۔ آپ کے پاس 3 مولویوں نے کہا جی کہ اس طرح سے نماز ادا کرنی ہے، دوسرا اس سے مختلف بتاتا ہے، تیسرا اس سے مختلف۔ آپ تینوں طرح پڑھ کے دیکھ لیں، جو صحیح ہوگا اس پر مزید سجدے طویل کرنے کی لذت آئے گی، جو صحیح نہیں ہوگا وہ بوجھ لگ رہی ہوگی کہ جان چھڑاؤ یار یہ سکوت پوری کرو۔ جو صحیح ہوگا وہ مزاج بدل دے گا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور برائی سے روک دے گا۔ نہیں روکتا تو پھر ہم رسم ہی ادا کر رہے ہیں، اٹھ بیٹھ رہے ہیں، ایکسرسائز ہے۔ تو نیکی کا معیار یہ ہے، فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ بڑے مجھے دوستوں کے خط آتے ہیں نماز بھی باقاعدہ پڑھتا ہوں صحت ٹھیک نہیں ہوتی، نماز کوئی کنین ہے، یا نماز باقاعدہ پڑھتا ہوں کاروبار نہیں چلتا، نماز کوئی عمل ہے کاروبار چلانے کا؟ نماز تو ایک رشتہ ہے رب العالمین کے ساتھ، لذت آشنائی ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ تو لذت آشنائی ہے، اس میں نفع نقصان کی کیا بات، اس میں صحت بیماری کو کیا دخل؟ یہ تو مزے کی بات ہے، آپ کا ایک تعلق ہے، آپ مشت غبار ہیں اور پروردگار عالم کے حضور کھڑے ہو کر مخاطب ہوتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، دکھ سکھ کرتے ہیں، وہ کریم آپ کی سنتا ہے۔ بیک لفظ تمام گفتن تمنائے جہانے را، بیک لفظ تمام گفتن تمنائے جہانے را، من ذوق حضوری طول زادم داستان۔ وہ جو لذت حضوری ہوتی ہے، کہتے ہیں ہاں یا نہ میں ایک لفظ میں دنیا کی ساری باتیں ختم ہو جاتی۔ کوئی بات آپ سے دنیا کی کوئی بات پوچھے، آپ ہاں کہہ دیں یا نہ کہہ دیں، بات ختم ہو جاتی۔ لیکن فرمایا میں نے بات اتنی لمبی اس لیے کی کہ وہ لذت حضوری جو ہے بات کرنے میں، آپ کے سامنے کھڑا ہونے میں، جمال یار کو دیکھنے میں، سوچنے میں، محسوس کرنے میں، کس کے حضور ہوں میں، ہوں شے کیا میں کس کے حضور، یہ جو لذت حضوری ہے اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں بات لمبی کروں۔ یہ وہ لذت ہے کہ بعض اکابر صحابہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بالخصوص، وتر کی ایک رکعت میں 30 پارے پڑھ لیتے تھے، اور فجر ہو جاتی تھی، رات گزر جاتی تھی۔ بعض اوقات رکوع سے پہلے آپ نے 30 پارے بھی پڑھے ہیں۔ اتنا لمبا کھڑا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے ہوش کب ہے کہ میں کھڑا ہوں؟ تھک نہیں جاتے، انہیں ہوش ہی نہیں کہ بدن کہاں ہے اور تھک کون جاتا ہے۔ وہ تو کسی ایسے نظارے میں کھو گئے ہیں کہ فارغ ہوں گے تو پتہ لگے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو عبادت کے لیے اٹھتے، تہجد کے لیے اٹھتے، محبوب کبریا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین فداہ نفسی، آپ فرماتی ہیں کاشانہ نبوی پہ ازواج مطہرات کے پاس کہیں چٹائی اور کمبل تھا، کسی خانے اطہر میں 2 کمبل تھے، کسی خانے اقدس میں صرف 1 کمبل تھا، آدھا نیچے بچھا لیا، آدھا اوپر کا۔ اور جس گھر میں حضور جلوہ افروز ہوتے، ام المومنین اور نبی علیہ السلام دونوں کے لیے وہی بستر ہوتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے حجرات مبارکہ بھی تھے۔ تو آپ فرماتی ہیں میں لیٹ جاتی، پھر حضور اٹھتے تو مجھے کہتے اے ابو بکر کی بیٹی، میں کچھ وقت عبادت نہ کر لوں؟ آپ انداز دیکھیے، اللہ کا رسول ہے،
جو فرما دے وہ دین ہے۔ حقوق زوجیت کا اتنا خیال ہے کہ افراد کو عبادت کے لیے اجازت لے رہے ہیں، تو میں اس کہتی رسول بے شک، تو آپ کھڑے ہو جاتے عبادت کے لیے، اور فرماتی ہیں جگہ اتنی ہوتی تھی کہ جب حضور کھڑے ہو جاتے تو میں ٹانگیں بچھا لیتی، جب حضور کو سجدے پر جانا ہوتا تو میں ٹانگیں سمیٹ لیتی اور آپ رکوع اور سجود فرما لیتے، تو ساتھ پھر مجھے بھی جاگنا پڑتا، انتظار کرنا پڑتا، تو حضور کھڑے ہو جاتے تو میں سوچتی کہ اب تو اتنا وقت ہو گیا ہے کہ شاید آج حضور ساری رات رکوع نہ کر، اور سینے اطہر سے اس طرح آواز آتی جیسے ہنڈیا کھولتی ہے، اور چشمہ مبارک برسنے لگتی، تو ریش مبارک ساری تر ہو کر پھر ریش اقدس سے سینے اطہر پہ قطرے ٹپکتے، پھر آپ رکوع میں جاتے، اور پھر میں سمجھتی کہ باقی رات آپ رکوع میں گزار دیں گے، پھر آپ سجدے میں جاتے تو یہ خیال ہوتا کہ اب سجدے سے اٹھنا نہیں گوارا، تو یوں جب فجر ہوتی تو قدوم ہائے اقدس متورم ہو چکے ہوتے، سوج چکے ہو، تو فرماتی ہیں ایک دن میں نے عرض کی یا رسول اللہ، دنیا بھر کو آپ کی شفاعت کی امید ہے، اگلے پچھلے جو امتیں پہلے گزر گئیں جو آپ کی امت ہے، یہ سارے اس بات پہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ ان کی شفاعت فرمائیں گے اور وہ بخشے جائیں گے، تو آپ اتنا اپنے آپ پر اتنا بوجھ کیوں لیتے ہیں؟ فرماتے ہیں حضور مسکرائے اور فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا اس اعزاز کا میں شکر نہ ادا کرتا رہوں؟ اللہ نے اگر مجھے یہ اعزاز بخشا ہے تو میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ضرورت کی بات نہیں تھی، یہ بات اس لذت ملاقات کی تھی، من ذوق حضوری طول دادم داستان را، جب بات اللہ سے چھڑ گئی، جمال الہی سامنے ہے، رسول رب کھڑا ہے، اب وہ جمال کو بھی آنکھوں میں سینے میں اتار رہا ہے، باتیں بھی کیے جا رہا ہے، تجلیات بھی برس، وہ ایک جو عجب چیز ہے لذت آشنائی، دو عالم سے کرتی ہے بھائی میرے، اگر ہمیں اللہ نے نماز کی توفیق دی ہے تو کیا یہ احسان کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ساتھ بات کرنے کی اجازت بخشی ہے؟ اب اس میں ہماری دکانداری کا کیا تعلق اور اس میں ہماری بیماری کا کیا تعلق؟ تو ہم اسے کوئی نسخہ یا کوئی عمل سمجھ بیٹھتے ہیں، جہاں قصور آتا ہے نا، ارے یار تجھ میں بھی کوئی شیطان گھس گیا، اسے یہ باتیں پسند نہیں نہ آتی۔ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ بندہ بے شک عبادت کرے لیکن اللہ سے دوستی نہ کرے، اسے اپنا نہ بنائے، خود اس کا نہ ہو جائے، پھر اسے بھی پتہ ہے کہ یہ رکوع و سجود اٹھک بیٹھک کرتا رہے۔ یہی وتیرہ جو آج کل اقوام مغرب کا ہمارے ساتھ ہے کہ نام تو اپنا دین محمد ہی رکھو لیکن زندگی اس طرح گزارو جس طرح ہم کہتے ہیں، ہمیں تمہاری مسلمانی پہ کوئی اعتراض نہیں، کہو ہم مسلمان ہیں، نام غلام محمد، دین محمد، نور محمد رکھو، کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہمارے ساتھ مل کر شرابیں پیو، خنزیر کھاؤ، ورنہ ہو کر ناچو گاؤ، پھر انہیں پتہ ہے کہ یہ نور محمد، دین محمد، غلام محمد ان کے کام نہیں آئے گا، نام کا مسلمان ہونا ان کے کام نہیں آئے گا۔ یہی فلسفہ شیطان کا بھی ہے، وہ اس بات سے نہیں روکتا کہ نام ایسا نہ رکھو، کردار پہ آتا ہے، اور کردار میں سے سب سے زیادہ زور اس بات پہ لگاتا ہے کہ کوئی بندہ اللہ سے دوستی نہ کر۔